يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، آج کی اس پروگرام کے اندر ہم صلاۃ، جس کو نماز کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ سنیں گے۔ نماز یہ ہے جو دین کے شعائر ہیں، اس میں سے شہادتین کے بعد سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی محمد رسول اللہ، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ چیز ہو گئی۔ اس کے بعد سب سے پہلی چیز جو ہے وہ صلاۃ ہے، نماز ہے۔ نماز کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز ادا کی ہے، اور ہم سب کو کیسے نماز پڑھنی چاہیے، تو آئیے آپ سن لیں ان ساری چیزوں کو کہ نماز کیا چیز ہے اور کیسے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، آپ اس کو جان لیں۔ یہ نماز، یہ صلاۃ جو ہے، آپ جو اپنے رب کے لیے جو اوپر والا ہے اللہ رب العالمین، اس کے لیے دن اور رات ملا کر کے 5 وقت کی نماز، 5 ٹائم آپ نماز ادا کرتے ہیں، اور یہ صلاۃ یا نماز یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک دوسرا رکن ہے۔ نماز، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ شہادتین کے بعد یہ دوسرا رکن مانا جاتا ہے۔ نماز کا پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے، اور یہ صلاۃ یا نماز یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک کافر اور مسلم کے درمیان تمیز کرنے والی چیز ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ہم کہیں گے کہ مسلمان شخص ہے، اور جو تارک صلاۃ ہے، اور اس کے بہت سے اس کی تفصیل ہے لمبی کہ کب کہیں گے کافر، کب نہیں کہیں گے کافر، لیکن ایک نماز پڑھنے والے شخص کو ہم کہیں گے کہ یہ مسلمان شخص ہے، یہ آدمی مسلمان ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس صلاۃ کو، اس نماز کو ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے۔ صلاۃ، نماز کے کیا لابھ ہیں، کیا فائدے ہیں، اور اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ ایک مسلمان شخص جب صلاۃ کو، نماز کو ادا کرتا ہے تو یہ ایک رشتہ ہے اللہ کے درمیان اور اس بندے کے درمیان۔ اس نماز کے پڑھنے سے ایک مسلم آدمی کو تو طاقت اور قوت ملتی ہے، دنیا کے بہت سارے غم ختم ہو جاتے ہیں، اور ایک اہم چیز ہے کہ نماز پڑھنے والا انسان یا صلاۃ، نماز اسلام کو، یعنی مسلمان کو، اس ویکتی کو، اس انسان کو مہذب اور اخلاق والا بنا دیتی ہے، جیسا کہ اور منکرات سے روک دیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ صلاۃ جو ہے، نماز جو ہے، یہ ہے منکرات سے اور بہت ساری برائیوں سے ناظرین کرام روک دیتی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ نماز پڑھنے والے شخص کو دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو کیسے روشن کیا ہے، کیسے منور کیا ہے، اس کے چہرے پر روشنی ہوتی ہے، بشاشت ہوتی ہے، اور وہ دوسروں سے بہترین دیکھنے میں بھی لگتا ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، ہم اس کے شروط جو ہیں، صلاۃ کے کیا شروط ہیں، آپ اس کو سن لیں۔ نماز پڑھنے کے لیے چند شرطیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے، ایک چیز یہ ہے کہ آدمی پاک ہو، پاک صاف رہے، اور پاک صاف کیسے رہے؟ مثال کے طور پر وہ جو کپڑا پہنا ہوا ہے پاک رہے، صاف رہے۔ ایسے ہی جہاں پر نماز پڑھنی ہے، جہاں پر اس کو نماز ادا کرنی ہے، وہ چیز، وہ جگہ ہے، یا چاہے مصلی ہو، چٹائی ہو، جو بھی ہے، بالکل پاک صاف ہو، اور پھر ایسا کپڑا پہنا رہے جو اس کے بدن کو ڈھانک لے۔ ننگا ہو کر کے آدمی نماز نہ پڑھے، ننگا ہو کر کے آدمی نماز نہ پڑھے۔ اسی طرح اس کے شروط میں سے ایک اہم شرط ہے کہ قبلہ اسی دشا کی طرف، بیت اللہ کی طرف، اسی کی طرف وہ کھڑا ہو، اس کا چہرہ اسی کی طرف ہو۔ اور
चौथी चीज या पांचवी चीज ये है नाज़रीन किराम कि नमाज का वक्त दाखिल हो जाए, नमाज का वक्त, सलात का वक्त दाखिल हो जाए। उसके पहले मिसाल के तौर पर ज़ोहर का वक्त अगर 12 बजे होता है तो 11 बजे ज़ोहर की नमाज अदा नहीं करे, उसके बाद हो सकता है, लेकिन पहले अगर वो नमाज पढ़ना चाहता है तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। नमाज के औकात क्या है, टाइम क्या है, इसको आप सुन लें। हदीस के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है, आप इख्तिसार के साथ सुने। पहली चीज सलाते फज्र है, जो सुबह की नमाज होती है, सबसे पहली नमाज सुबह की नमाज होती है। तुलूए फज्र वहां से लेकर के शुरूक़े शम्स तक, यानी सूरज के निकलने तक उसका वक्त होता है, और उसके अंदर आपको 2 रकात सुन्नत अदा करनी है और 2 रकात फर्ज अदा करनी है। इसी तरह उसके बाद दूसरी नमाज जो है वो ज़ोहर का वक्त होता है। वो शुरू कहां से होता है, जो सूरज के ज़वाल का वक्त होता है वहां से शुरू होता है, और फिर जाकर के आप अभी सुनेंगे कि उसका आखिरी वक्त कहां है। वो सलाते असर के वक्त से पहले तक आप पढ़ सकते हैं, और उसकी तादाद है 4 रकात फर्ज है। और इसी तरह असर का वक्त जो तीसरी नमाज है, उसका वक्त जो होता है वो आपके पास अगर घड़ी है और टाइम फिक्स है तो आप जानते हैं मुअज्जिन ने अजान दिया, असर का वक्त हो गया, लेकिन वो वक्त जो बतलाया गया है कि हर चीज का साया उसके तूल के बराबर हो जाए, और आखिरी वक्त जो है वो सूरज के डूबने तक का है, और उसकी तादाद जो है वो भी 4 रकात है। नाज़रीन किराम, और उसके बाद जो है चौथी नमाज या चौथी जो नमाज का वक्त है, वो जिसको हम सलाते मगरिब कहते हैं, वो कहां से शुरू होता है और कब तक उसका वक्त होता है। वो सूरज जब डूब जाए, सूरज जब जो डूब जाए वो पहले वहीं से वक्त उसका शुरू होता है, और आखिरी वक्त जो होता है, जो लाल शफक होती है, उसके गायब होने तक उसकी रकात जो है वो 3 रकात है। उसकी तादाद कितनी है, 3 रकात है। और फिर जो आखिरी नमाज से मतलब ये है कि 5वीं नमाज, यानी जिसको इशा की नमाज कहते हैं या सलातुल इशा कहते हैं, वो 5वीं या क्या नाम है, सलातुल इशा के नाम से आप जान लें। इशा की नमाज जो लाल सुर्खी होती है वो गायब हो जाए, और आधी रात तक आप इशा की नमाज अदा कर सकते हैं। अव्वले वक्त है, और उसके बाद से लेकर के जब तक आधी रात ना हो जाए, आप घड़ी में देखेंगे टाइम जब हो जाता है, और उसमें इस वक्त तो बड़ी आसानियां हो गई हैं कि आखिरी रात का वक्त कब होता है, जिसकी तादाद 4 रकात है। नाज़रीन किराम, हम नमाज को कैसे पढ़ें। आप क़िबला रुख खड़े हो जाएं, और नियत यही रहे, जबान से नहीं कहना है। बहुत सारे लोग जबान से अदा करते हैं, मैं क़िबला रुख हो गया, छत के नीचे हूं, और फला, मतलब बहुत सारी चीजें वो अपनी जबान से कहते हैं जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। उससे बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। खड़ा हो जाए और अपने हाथ को उठाए और अल्लाहु अकबर कहे, लेकिन ये हाथ बहुत ऊपर तक नहीं उठाना है, कंधे तक या कान की लौ तक, बस, उससे ज्यादा नहीं। और शुरू करे, पढ़े, अपने हाथ को बांधे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर सूरह फातिहा पढ़े, और उसके बाद कोई दूसरी सूरत जो उसको आसानी से याद हो उसको पढ़ ले। इसी तरह फिर वो अल्लाहु अकबर कहा करके रुकू में जाए, फिर कहे सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा कहे, 1 मरतबा भी कह सकता है, लेकिन उसकी जो पीठ होनी चाहिए उस हालत में, यानी रुकू की हालत में बराबर होनी चाहिए। फिर अपने सर को उठाए रुकू से और कहे समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द। उसके बाद फिर सजदा करे, और सजदे की हालत में कहे सुबहान रब्बियल आला। फिर अपने सर को उठाए, अल्लाहु अकबर कह करके उठे, और फिर जैसे तशहुद में बैठते हैं उसी तरह बैठ जाए और दुआ पढ़े, रब्बिग़फिरली। और बाज़ रिवायत में दूसरी दुआएं भी हैं, उसको चाहे लंबी पढ़ सकता है या रब्बिग़फिरली कह सकता है, और
اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہا کر کے وہ سجدے میں جائے، سجدے میں پھر وہی دعا پڑھے جو پہلے سجدے میں پڑھا تھا، اور پھر اپنے سر کو اٹھائے اللہ اکبر کہا کر کے دوسری رکعت پوری کرے۔ پہلی رکعت کے اندر جیسے اس نے عمل کیا تھا بالکل بعینہ وہی کہنا ہے، پھر جا کر کے بیٹھ جائے تشہد میں التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد درود شریف پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آخر تک پڑھے، اور اس کے بعد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور اس کے بعد بھی دعا ہے اس کو چاہے پڑھے، لیکن اگر اتنا پڑھ لیتا ہے تشہد پڑھ لیتا ہے اور اسی طرح درود پڑھ لیتا ہے تو اب اس کو حق ہے اس بات کا، اور اس کے بعد کی بھی دعائیں ہیں اس کو چاہے اور بہت ساری دعائیں ہیں چاہے لمبی کرے یا اختصار کے ساتھ بھی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد داہنے جانب سلام پھیر لے، اپنے چہرے کو ایسے گھما کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر بائیں جانب اپنے چہرے کو موڑے اور کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنا آدمی کر لیا ہے تو اس کی نماز مکمل ہو گئی ہے، وہ نماز ادا اس کی ہو گئی ہے۔ اسی نماز کے تعلق سے ناظرین کرام آپ ایک چیز سن لیں جس کو ہم صلاۃ جمعہ کہتے ہیں۔ جمعہ کی نماز کب ہوتی ہے؟ ہفتے میں ایک بار پڑھنا ہے۔ سارے لوگوں کو جتنے مسلمان پائے جاتے ہیں سب کو جمعہ کے دن مسجد میں حاضر ہونا ہے، اور امام کے خطبہ دینے سے یا خطبہ شروع کرنے سے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں، جا کر کے 2 رکعت نماز ادا کریں، اور پھر تسبیح و تحلیل کے اندر لگ جائیں اور امام کا انتظار کریں، خطبہ کو غور سے سنیں۔ اور یہی نہیں بلکہ جمعہ کی فضیلت کے بارے میں تو بہت ساری روایتیں ہیں، آپ سمجھیے اور آپ جان لیجئے کہ جمعہ کی بڑی فضیلت ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری حدیثوں کے اندر ذکر کیا ہے، اسی لیے میرے ناظرین کرام جمعہ سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، پیچھے نہ جائیں کہ لاسٹ میں جائیں 2 رکعت پڑھیں، نہیں، پہلے جائیں۔ صحابہ کرام بہت ہی صبح جا کر کے مسجد میں بیٹھ جایا کرتے تھے، نماز 2 رکعت پڑھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ عورت اگر یہ چیز پائی جاتی ہے کسی مسجد میں اس کا انتظام ہے تو عورتیں بھی جائیں، نماز ادا کریں مصلیوں کے ساتھ، نماز پڑھنے کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو جمعہ اور دوسری نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا